السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اگر جہالت میں کوئی گناہ ہوا ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے 17۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کہ برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 110۔ حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین گناہ گار یا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہیں جب تک ادا نہ کیے جائیں یا معاف نہ کیے جائیں، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے یا اس سے کوئی حق مارا ہے تو آپ نے جس کا حق مارا یا جس کے ساتھ کوئی برائی کی تو اسی سے ہی آپ کو معافی مانگنا پڑے گی۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ہر ہفتے میں بندوں کے اعمال 2 مرتبہ یعنی پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ہر مومن بندہ کی بخشش کی جاتی ہے، مگر اس بندے کو نہیں بخشا جاتا جو اپنے مسلمان بھائی سے عداوت یا دشمنی رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر اسے نہیں پتہ تو وہ ضرور ان چیزوں کی انفارمیشن لے اور اس ٹاپک کے بارے میں کثرت سے کوشش کرے جاننے کی۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کی بخشش کی جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اور وہ شخص اس بخشش سے محروم رہ جاتا ہے جو کسی مسلمان سے کینہ اور عداوت رکھتا ہو، اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اسی طرح حضرت ابو خداش سلمی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے سال بھر ناراض رہا اور اس سے ملاقات نہ کی، اس نے گویا اس کا خون بہایا۔ اور دیکھیں یہ کتنا سخت گناہ ہے، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے اور اتنے بڑے گناہ گار ہم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ ان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوتے ہیں اور ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور ان حدیثوں کو اور ان آیات کو سننے کے بعد ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتہ میں بندوں کے اعمال جو ہیں 2 مرتبہ یعنی پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ہر مومن بندہ کی بخشش کی جاتی ہے، مگر اس بندے کو نہیں بخشا جاتا جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی یا عداوت رکھتا ہو، اور اس کی نسبت کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو 2 دن کی مہلت دے دو کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ایک دن آپ ناراض ہیں تو دوسرے دن ہی آپ کوشش کریں اس سے ملنے کی، اگر دوسرے دن بھی نہیں مل سکے تو تیسرے دن کوشش کریں کہ تیسرے دن تک آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہے اور اس سے ملاقات نہ کرے۔ 3 دن گزر جانے پر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے جا کر ملے اور اس کو سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو مصالحت کے اجر میں دونوں شریک ہیں، اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گناہ گار ہوا اور اسلام کرنے والا ترک ملاقات کے گناہ سے بری ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے خفا رہے اور اس کو چھوڑ دے۔ جب وہ مسلمان جو اس سے خفا ہے کہیں ملے تو وہ اس کو سلام کرے، وہ جواب نہ دے تو دوبارہ سلام کرے، اب بھی جواب نہ دے تو تیسری بار سلام کرے، اگر اس مرتبہ بھی اس نے جواب نہ دیا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا، یعنی آپ بری ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے ملاقات نہ کرے۔ جو شخص 3 دن سے زیادہ ناراض رہا اس عرصے میں مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہی اگر عذاب جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، یعنی فرما بردار ہو جاؤ اس سے قبل کہ اس کے تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ پارہ نمبر یہ 24 ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جنہوں نے توبہ نہ کی پس وہی ظالم ہیں۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ پارہ نمبر 4 ہے، آیت سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، نہ اس کی توبہ ہے اور جو کفر پر ہی مر جائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یہ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 18 ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اسی طرح لکھا ہوا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ یہ پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 84 ہے۔ اگلی 2 آیتوں تک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عذابوں کا معائنہ کر لینے کے بعد ایمان کا اقرار کرنا نفع نہیں دیتا۔ یعنی ایک اور جگہ پہ ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ پارہ نمبر 1 سورۃ الانعام آیت نمبر 158۔ مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق سورج کو مغرب کی طرف سے چڑھتے ہوئے دیکھ لے گی، اس وقت جو ایمان لائے یا نیک عمل کرے اس سے نہ اس کا عمل نفع دے گا نہ اس کا ایمان۔ فرعون نے بھی غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میرا اس خدا پر ایمان ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، میں نے اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں جانتا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اب ایمان لانا بے سود ہے۔ یعنی فرعون نے بھی اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جس کا بنی اسرائیل ایمان لاتا ہے میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں، لیکن اس وقت کیا تھا کہ وہ آخری وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ توبہ کا وقت مقرر ہے، مرنے سے پہلے آپ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے توبہ کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، کیونکہ اللہ تو بندے کو بار بار آزماتا ہے کہ میرا بندہ پلٹے، میری طرف رجوع کرے۔ وہ تو چھوٹی ہم ارادہ بھی نہیں کرتے نیکی کا تو اللہ اس کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور اگر ہم برائی جب تک ہم اس کو کر نہیں لیتے اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو مہلت دیتا ہے کہ کاش میرا بندہ پلٹ آئے گا تو میں اسے تب تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا۔ اور نیکی کا اللہ تعالیٰ جب ہم ابھی ارادہ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں فرعون نے بھی اپنے آخری سانسوں میں توبہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اس کی کوئی بھی جو توبہ تھی وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور اس نے بہت سی نافرمانیاں اور شرانگیزیاں کر چکا تھا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اس دن سے بچائے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا الہی مجھے حکم کر کے میں مانوں، کہ تو مجھے حکم دے، تو جو کہے گا وہ میں مانوں گا، جیسے تو فرمائے گا میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اس کی اولاد اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی یہ ہائے یہ ہائے وائے کون ہے، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ کہے گا مجھے یہیں تک ہی ڈیل دی گئی تھی، اب وہ آخری وقت آ گیا ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیں اینڈ پہ آ کے شیطان بھی یہی کچھ ہی کرے گا۔ تو کیا ہے شیطان کا کام؟ تو یہی ہے کہ یہاں سے پکڑ کے ہمیں دوزخ کے کنارے پر کھڑا کر دے گا اور یہاں کہے گا کہ اب میرا کام یہاں تک پہنچانا تھا، اب میں بے بس ہوں، آگے تک میرا کوئی کام نہیں، میرا انجام وہی ہے جو میں نے تمہیں بار بار کہتا رہا ہوں کہ مجھے
اللہ نے دھتکارا ہوا ہے اور دھتکارے ہوئے بندے ہی میرا ساتھ دیں گے۔ تو اس لیے دیکھیں اینڈ پہ آ کے کیا شیطان کرتا ہے، دنیا میں ہمیں ورگلا کے کہاں تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ پارہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 120۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور نیک بن گئے اور کھول کر بیان کر دیا تو ان کے قصور معاف کرتا ہوں اور میں بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جنہوں نے توبہ نہ کی پس وہی ظالم ہیں۔ پارہ نمبر 24 سورۃ الحجرات کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ استغفر اللہ۔ پارہ نمبر 30 ہے البروج آیت نمبر 10 ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کے عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے اور ان عذاب سے بچائے۔ تو حدیث میں ہے کہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہو جس سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مومن شخص جو سارے مومن ہیں وہ واحد شخص کی طرح مانند ہیں، یعنی ایک شخص کے جسم کی اعضاء کے مانند۔ جب ان کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اور سر میں درد ہوتا ہے تو سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنی اچھی حدیث کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ واضح کیا ہوا ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک جسم کا کسی ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے توبہ نہ کی پس وہی ظالم ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ جتنے آپ گناہ کر چکے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، چھپ کے کی ہیں یا سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو بار بار اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ آؤ میرے بندو، صبح آؤ، شام آؤ، دوپہر آؤ، رات کو آؤ، کسی بھی وقت آؤ، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں، اگر آپ چھوٹی سی بھی غلطی کر لیتے ہیں، کوئی خطا کر لیتے ہیں، اپنے عزت و اقارب سے یا اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں تو ان سے توبہ کریں، ان سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے اور ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اچھی بات کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی میرے اس کار خیر میں شیئر کریں،